السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ تاجدار رسالت شہنشاہ ماہ نبوت صلی اللہ تعالی وسلم کے اصحاب کے بارے میں ہمارا سیریل چل رہا ہے، مسلسل سیریز چل رہی ہے حیات الصحابہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج اس عظیم المرتبت ہستی کے متعلق گفتگو کریں گے جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میری امت کے امین ہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ ہاں، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ یہ مکی صحابی ہے، یہ مہاجر صحابی ہے، یہ بدری صحابی ہے، احد کے میدان میں جنہوں نے جانبازی دکھائی اپنی، وہ عظمت والے صحابی ہے۔ ہاں، یہ روشن ستارہ اور ایک جرنیل سپاہی ہے، ایک فوجی سپہ سالار ہے، اور جنہوں نے اسلام کو بہت زیادہ تقویت بخشی، بہت زیادہ اسلام کو عزتوں سے نوازا۔ وہ عظمت والی ہستی حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور کرنے کے بعد آپ کی دعوت اور تبلیغ پر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اس میں حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہ، اور حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ایک ساتھ جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے تھے اس میں ایک حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہے۔ ان کا نام ابو عبیدہ ان کی کنیت ہے، بیٹے کی وجہ سے ابو عبیدہ کہلاتے ہیں، اصل نام عامر ہے، حضرت سیدنا عامر رضی اللہ عنہ ہے یہ، اور ان کے والد کا نام ہے عبداللہ۔ یہ والد کے نام سے نہیں بلکہ اپنے دادا کے نام سے جن کا نام جراح تھا اس سے مشہور ہوئے۔ ابو عبیدہ بن جراح ایک طرف اپنے بیٹے کی طرف اور ایک طرف اپنے دادا کی طرف ان کا نام منسوب ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ گلی میں بچوں کا شور ہے، یہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ آواز نہ ہو اور بیان بالکل صحیح طور پر ہو، لیکن شور ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آسانی عطا فرمائے۔ ہم بات کر رہے تھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت اور تبلیغ پر اسلام قبول کرنے والے صحابہ کی، اس میں سے ایک حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہے، اور یہ وہ صحابی رسول ہے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامہ فرمایا، امت کے امین۔ یہ امت کے امین وہ صحابی رسول ہے جنہیں نے 2 مرتبہ ہجرت کی۔ پہلی مرتبہ ہجرت کی جب مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کرنے کے بعد بہت ساری دشواریاں پیش آئی، تو اسلام کی خاطر جنہوں نے اپنے شہر کو چھوڑا یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے شہر مکہ کو چھوڑ کر ہجرت کی، اور ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد دوبارہ پھر جب مکہ مکرمہ آ گئے حالات زیادہ خراب تھے، پھر ایک مرتبہ ہجرت کی تو پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے با اعتماد صحابی تھے۔ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش پر نظر رکھنے کے لیے ایک قافلے کا امیر بنا کر، لشکر کا سردار بنا کر انہیں بھیجا۔ تو اس وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو بھیجا، اور وہ 3 صحابہ کے اندر انہیں اس کا سردار بنایا تھا، اور کھجور کی ایک بوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ تو کھجور کی بوری لے کر وہاں پر گئے، اور راستے میں کھجور ختم ہو گئے، آپس میں مشورہ کیا کس کے پاس کتنا ہے، سب کے پاس کچھ کھجوریں تھی۔ روزانہ ایک کھجور کھا کر قریش پر نظر رکھنے کے لیے ساحل سمندر کے پاس انہوں نے 18 دن قیام کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا ان کے لیے رزق کا انتظام کیا کہ ساحل پر ایک بہت بڑی مچھلی آ گئی۔
وہ مچھلی تھی جس کو یہ روزانہ کھایا کرتے تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ کے 3 صحابہ. اور اس کے بعد پھر جب یہ 18 دن وہاں ٹھہرنے کے بعد مدینہ منورہ واپس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس مچھلی کو پیش کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو تناول فرمایا اور ارشاد فرمایا جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا تھا. یہ وہ صحابی رسول ہے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کا انتظام کیا. تو اتنی بڑی مچھلی تھی 18 دن کھانے کے بعد بھی اس کا گوشت ختم نہ ہوا. اور پھر ساحل سے آتے وقت میں گوشت کو لے کر مچھلی کے مدینہ منورہ آئے تو صحابہ نے بھی اس سے تناول فرمایا. اور یہ مچھلی کتنی بڑی تھی؟ کہتے ہیں کہ یہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ اس کی جو بڑی سی ہڈی تھی مچھلی کی، اس مچھلی کی ہڈی کے بیچ میں سے اونٹ پر بیٹھ کر صحابی رسول گزر گئے تب بھی مچھلی کی ہڈی کو فرق نہیں پڑا، اتنی اونچی اس کی ہڈی تھی. تو ایسی بڑی مچھلی کا اللہ تعالیٰ نے جو انتظام کیا وہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ کے لشکر کے لیے تھا. جنگ بدر کے وقت میں جب یہ کافروں کے ساتھ آزما تھے اس وقت مشرکین مکہ حملہ ور ہوئے 2 ہجری میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں ہے تو ایک شخص جو بار بار آپ کے سامنے آ جاتا اور مسلمانوں کو ایذا پہنچاتا، ہلاک کرنے کے در پہ تھا، تو یہ جانتے تھے کہ یہ کوئی اور نہیں خود ان کا باپ ہے جس کا نام عبداللہ ہے. اور وہ عبداللہ چاہتا تھا کہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جنگ نہ کر سکے، اس لیے وہ روکتا ہوا مشرک سامنے آ کر ٹھہرا. تو حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے اسی وقت میں تلوار لی اور زوردار گردن پر مار کر اپنے باپ کے 2 ٹکڑے کیے. ہاں یہ وہ صحابی رسول ہے جن کی شان میں بدر کے موقع پر اپنے مشرک باپ کو قتل کرنے پر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بہت اکرام سے نوازا. اور پھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان بیان کی اور سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 نازل ہوئی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جو اپنے باپ کو نہیں دیکھتے، اپنے رشتہ دار کو نہیں دیکھتے، بلکہ جن کے مد نظر صرف اسلام ہوتا ہے ان کی شان بیان کی. تو قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے متعلق آیات نازل فرمائی. یہ وہ صحابی رسول ہے جنگ احد کے موقع پر جب 3 ہجری میں بدلہ لینے کے لیے مشرکین آ گئے، بدر میں ہار گئے تھے، بدر میں شکست ہوئی تھی. یہی مشرکین جب میدان احد میں داخل ہوئے اور دوبارہ جنگ ہوئی 3 ہجری میں، اس وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 50 صحابہ کو بٹھایا تھا ایک چٹان پر، وہ وہاں سے اتر آنے کے بعد جنگ کا پاسا پلٹا، مسلمان جیت کر پھر ہار کی طرف آئے. اور اس وقت میں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تیر چلا رہے تھے اور اس وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں تھے، باقی سب کے سب چھوڑ کر ہٹ گئے تھے، نہیں ٹھہر پائے تھے کوئی بھی. تو اس میں جو ٹھہرے ہوئے تھے ان عظمت والے 14 صحابہ کرام کے اندر حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں دوڑ کر آیا کہ مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کر دے، تو میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے ابو عبیدہ بن جراح وہاں پر پہنچے ہوئے تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو وہ سعادت بھی حاصل ہوئی جب جنگ احد میں کافروں نے حملہ کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دونوں گال پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گزند پہنچی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے. اور اس وقت ایسا شدید حملہ تھا کافروں کی طرف سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹوپی ہوتی ہے وہ ٹوپی کی جو کڑیاں تھی وہ کڑیاں دونوں دھس گئی تھی چہرے مبارکہ میں، اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے خون بہہ رہا تھا اور زخمی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے اور آ کر اس کو نکالنا چاہا. ہر صحابی کی کوشش تھی کہ اس کو نکال دیں چونکہ دھس گئے تھے، جیسے کیلے ہوتے ہیں ایسے ہی کیلے 2 گال مبارک پر دھس گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ زخمی تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے دانتوں سے اس کو کھینچا. جیسے ہی کھینچا تو بہت طاقت سے کھینچنا پڑا، کوئی اور راستہ نہ تھا اس کو نکالنے کا، تو آپ کا دانت ٹوٹ گیا سامنے کا. اس کے بعد آپ تکلیف میں تھے، جسم سے آپ کے منہ سے
خون بہنے لگا، اس وقت میں انہوں نے خون کو پہنچا اور پہنچ کر پھر جو دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر جو دوسری کڑی اس کی دھسی ہوئی تھی اس کو کھینچ کر نکالا تو ان کا دوسرا ڈانٹ ٹوٹ گیا۔ تو یہ وہ صحابی رسول ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے مبارکہ سے 2 کڑیوں کو نکالا اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے محبت میں اپنے 2 دندان کو انہوں نے شہید کیا۔ اور اس وقت حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم پانی لے کر آئے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دھویا، اور وہاں پر ایک گڑھا تھا وہ پہاڑ کے اوٹ میں احد کے میدان میں، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اور یہ وہ صحابی رسول ہے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اعتماد کیا۔ یہ وہ صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہ یمن سے ایک قافلہ آیا، اور قافلہ آ کر وہ قافلے والوں نے کہنے لگے کہ ہمیں ایک ایسے امانت دار شخص کو بھیجیے جو ہمیں دین سکھا دے، جو ہمیں اسلام سکھا دے، ایسے شخص کو ہمارے حوالے کیجئے تاکہ ہم دین سیکھیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس وقت میں ان لوگوں سے فرمایا ہر امت کے اندر ایک امین ہوتا ہے، اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا ہاتھ پکڑا اور اٹھا کر انہیں کھڑا کیا اور وہاں پر ان کے حوالے کیا۔ تو یہ وہاں جا کر دعوت کا کام کرتے، تبلیغ کا کام کرتے، اور یمن کے اس علاقے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کا کام اور قرآن مجید کو سکھانے کا کام، احادیث مبارکہ بیان کرنے کا کام، شریعت اور سنت لوگوں کو سکھایا کرتے تھے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ آئے تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب باہم بھائی چارہ کرایا ہر صحابی کا، تو اس میں حضرت سیدنا معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھائی چارہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا کرایا۔ یہ وہ صحابی ہیں جب صفیقہ بنی سعدہ کے نام جگہ پر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو بھیجا کہ جا کر وہاں پر اس کی نگرانی کریں، تو یہ وہاں پر ٹھہرے اور کامیابی کے ساتھ وہاں پر سے واپس ہوئے۔ یہ وہ صحابی رسول ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کا موقع ہو کہ احد کا موقع ہو، خندق کا موقع ہو، کیا بیعت رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، ان سب میں آگے تھے۔ فتح مکہ میں بھی حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ آگے تھے۔ خیبر کے موقع پر بھی یہ صحابی آگے جنگوں میں تھے، کیونکہ یہ جرنیل صحابی ہیں۔ جرنیل فوجی لشکروں کو ساتھ لے کر چلنے والے اور فیصلہ بڑا بھاری کرنے والے اور جنگ کی تدبیریں کرنے والے، یہ ایک جنگجو صحابی ہیں۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، پردہ فرمانے کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت میں جس کا نام پیش کیا تھا کہ ان کو اب امین الامہ ہے، امت کے یہ امین ہے، ان کو اس وقت میں خلیفہ بنانا چاہیے، یہ نام جنہوں نے پیش کیا تھا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، وہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہے جن کا نام پیش کیا۔ اور ایک روایت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے امین کو خلیفۃ المسلمین بنانا چاہیے، لیکن حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ جس قوم کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق موجود ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی مسلح پر جنہیں کھڑا کیا امامت کے لیے، تو وہاں پر کوئی کسی اور کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ وہاں پر جا کر اس جگہ پر ٹھہرے، یعنی وہ خلافت کے لیے انہوں نے انکار کیا۔ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی اس وقت ان کے مشورے پر ہاں فرمایا، اور پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہوئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں اولین میں ہیں۔ اسلام قبول کرنے والوں میں اولین صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں بھی جو سب سے اول تھے وہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد صفیقہ بنی سعدہ کے مقام پر بیعت ہوئی، اس بیعت میں آگے رہے، اور اس کے بعد حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ماتحت جو کام کر رہے تھے لوگ، اس میں اول دستے میں رہا کرتے بہت ذہین اور فتین صحابی
اور بہت زیادہ دنیا سے دور رہنے والے، بہت زیادہ سادگی پسند اور کم کھانا کھانا اور سادہ لباس پہننا اور ایسے ہی عاجزی کے ساتھ بیٹھے رہنا، بڑے نحیف اور دبلے پتلے یہ صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ ان کے بارے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بدر کے موقع پر 2 دانت جانے کے بعد، بدر کے موقع پر ابو عبیدہ کے 2 دندان شہید ہونے کے بعد یہ اور خوبصورت نظر آتے تھے، تو ان کی خوبصورتی اور نظر آتی، اور زیادہ خوبصورت نظر آتے۔ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں فرمایا۔ یہ وہ صحابی رسول ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پردہ فرمائے 2.25 سال خلافت کے بعد، تو اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نام انہوں نے اپوائنٹ کر کے دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے پردہ فرمانے سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ اگر ابو عبیدہ بن جراح ہوتے تو میں انہیں خلیفہ بناتا، اگر وہ باحیات ہوتے، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ طاعون کے مرض میں شہید ہو گئے تھے، لہٰذا اگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بعد بھی اگر کوئی صحابی امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین اپوائنٹ کیے جاتے تو وہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی مبارک ذات ہوتی۔ فتح جب شام کا معاملہ آیا تھا کہ شام کو فتح کرنا ہے اور داخل اسلام کرنا اس سلطنت کو، تو اس وقت رومیوں کے ساتھ اور ملک شام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جن صحابہ کو بھیجا، اس میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو ایک علاقے میں دیکھا، حضرت شرجیل رضی اللہ عنہ کو ایک علاقے میں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک علاقے میں، اور پھر لشکر کشی کے لیے جو سب سے بڑے سپہ سالار کی نام پر جن کو آگے پیش کیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھے، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہے، عشر مبشرہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے عطا فرمائی۔ یہ وہ صحابی رسول ہے ملک شام کو جنہوں نے فتح کیا، اور اسلامی سلطنت جو پھیلی، اس کو پھیلانے میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے جو بڑے معاون ہیں، ان معاون کے اندر حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کا نام ایک فوجی جرنیل کی حیثیت سے آتا، ایک بڑے جنگجو جرنیل، بہت زیادہ ذہانت کے ساتھ جنگی معاملات کو نبٹنے والے اور جنگ کے اندر بہت حملہ ور رہنا اور سب سے آگے آگے رہنا، یہ ان کا خاصہ تھا۔ ملک شام پر سن 13 ہجری میں جب لشکر کشی کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ فوج کو تیار کر کے لے گئے، اور پھر رومیوں کے ساتھ اور شامیوں کے ساتھ گھماسان کی جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا کی۔ اس کے بعد پھر فہل نامی ایک علاقہ تھا، اس علاقے کو آپ نے فتح کیا، اور پھر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں اس علاقے کے اندر پڑاؤ کیا، اور پڑاؤ کرنے کے بعد جارڈن کا جو علاقہ تھا وہاں پر 50,000 فوج آ کر ٹھہری، تو اس فوج کو شکست دیتے ہوئے جنہوں نے کامیابی حاصل کی وہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہے۔ اس کے بعد حمص کا علاقہ تھا، حمص کے علاقے پر بھی آپ نے فوج کشی کی، اور اس کو وہاں پر کافی دیر تک وہاں پر محاصرہ کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا کی۔ وہ لوگ خود کمک کے انتظار میں تھے کہ کمک آ جائے تو ہم کامیاب ہوں گے، لیکن حمص والوں کے لیے، ان عیسائیوں کے لیے کمک باہر سے نہیں آیا، وہ قلعے میں زیادہ دیر محصور نہ رہ سکے، انہوں نے صلح کی بات کی اور قلعے کو حوالے کیا، امن کی بات کرتے ہوئے وہ وہاں سے قلعہ چھوڑ کر چلے گئے، تو اس طرح سے مسلمانوں کے حوالے ہو گیا حمص بھی۔ اس کے بعد آپ لزقیہ نامی ایک علاقے میں گئے اور اس علاقے کو فتح کرنے لگے۔ اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے کافی جد و جہد کے بعد بھی وہ علاقہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا، بڑی جد و جہد کی لیکن وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو وہاں پر آپ نے غار تھا اور چھوٹے کچھ غار بنا کر فوجیوں کو وہاں پر کھجوروں کے ساتھ اندر رکھ دیا، اور اس کے بعد پوری فوج واپس لے کر چلے گئے۔ اس کے ساتھ ہی وہاں کے جو لوگ تھے لزقیہ نامی لوگ،
وہ علاقے کے لوگ، انہوں نے یہ دیکھا کہ فوج ہار گئی ہے، تھک گئی ہے اور جنگ چھوڑ کر مسلمان چلے گئے ہیں، یہ سمجھ کر وہ معمول کی زندگی کے مطابق آ گئے باہر، اور آ کر انہوں نے پھر سے کام شروع کیا، اپنا کھیتی باڑی باہر گھومنا پھرنا۔ اسی وقت میں جو چھپی ہوئی فوج تھی لزقیہ کے مقام پر غاروں سے نکل کر انہوں نے پھر حملہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ تو اس طرح جنگی تدبیریں کرنا اور جنگ کے اندر بھاری انداز میں فتح حاصل کرنا، کامیابی حاصل کرنا، یہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو ملکہ حاصل تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار صحابی جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے خون کو پیش کیا، یہ وہ صحابی ہے جب حضرت سیدنا دیگر صحابہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور شرجیل رضی اللہ عنہ ان کو بھیجنے کے باوجود بھی جب فلسطین پر فتح حاصل نہیں ہو رہی تھی تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کر وہاں پر کمک کے طور پر ان کے مددگار بنے۔ تو ان کے مددگار بننے کے لیے عمرو بن عاص کے لیے وہاں پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے وہاں پر کام کیا اور پھر جنگ کی تدبیریں اختیار کرتے ہوئے محاصرے کو اور زیادہ سخت کیا، اور فلسطین جو فتح ہوا وہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے مبارک قدم وہاں پر تھے، اور حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی مسلسل جد و جہد تھی، اور اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ تمہارا جو سب سے بڑا ہے اس سے بات کریں گے، بات کرنے کے بعد فلسطین کے معاملے میں بات کریں گے۔ تو یہودیوں کے ساتھ بیٹھک اور بات چیت ہوئی، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بیٹھک کے لیے ساتھ میں بیٹھے، اور گفتگو کے بعد اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ چابیاں فلسطین کی کسی اور کو نہیں دیں گے، بلکہ امیر المومنین مسلمانوں کے خود آئے اور مسلمانوں کے حوالے وہ کرنے کے لیے راضی ہے۔ تو اس پر وہ لوگ آنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے نکلے اور اونٹ پر سوار ہوئے اور پھر آ رہے تھے فلسطین۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر فلسطین فتح ہو رہا ہے، مسجد اقصی آزاد ہو رہی ہے، اور فاروق اعظم آ رہے ہیں تو جسم پر جو لباس تھا اس لباس پر امیر المومنین کے 14 پیون لگے ہوئے تھے، 14 پیونوں والا لباس پہن کر آ رہے تھے۔ تو اس میں کچھ کپڑے کے لباس بھی تھے اور کچھ چمڑے کے بھی اس کے اندر پیوند بھی لگے ہوئے تھے، اس طرح کپڑوں کے پیوند کے ساتھ چمڑوں کے پیوند تھے، اور وہ اس طرح آئے تو حیران کن طور پر وہ آ رہے تھے۔ جب قریب کے علاقوں تک پہنچے اور وہ فتح کیے ہوئے قلعوں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ کو بڑا تعجب ہوا کہ مسلمانوں نے اپنے رہائش کو بڑی اچھی کر لی ہے۔ وہ اچھی رہائش کو دیکھ کر وہاں پر سنگریزے اور کنکریاں اٹھا کر ان لوگوں کو مارتے تھے کہ تم لوگوں نے اجمیوں جیسا انداز اختیار کر لیا ہے۔ اور اس طرح سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فلسطین آئے، اور فلسطین آنے کے بعد ملک فتح ہوا آپ کے ہاتھ پر۔ اس کے بعد جب ملک شام کی طرف واپس آئے تو وہاں پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے مکان پر آئے اور دیکھا ان کا مکان کہ کتنے بڑے فاتح ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ایک عظیم فاتح ہیں کہ بڑے بڑے عیسائی لشکروں کو جنہوں نے ہرا دیا اور یہودی لشکروں کو ہرا دیا، فلسطین، ملک شام، لزقیہ، حمص، جارڈن، فاہل، یہ تمام علاقوں کو فتح کرنے کے بعد یہ ذات جب اپنے گھر کے اندر ہے تو ان کے پاس ایک تلوار تھی اور ایک بختر تھا اور ایک مسلح تھا، ایک وضو کا لوٹا تھا، گھر میں کوئی ساز و سامان نہیں تھا۔ ان کی وہ حالت دیکھ کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد لوگوں نے دنیا کی طرف رغبت کی، لیکن تم نے اپنا انداز وہی رکھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو 4000 دینار اور 400 درہم اس طرح سے عطا کیے، اور وہاں سے خوشی کے ساتھ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان سے راضی ہو کر جب واپس آئے تو اس وقت معلوم ہوا کہ وہ جو رقم امیر المومنین نے عطا کی تھی اس کو انہوں نے فوجیوں کے اندر تقسیم کر دیا، اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھ لیا۔ پھر وہی سادی زندگی، پھر وہی انداز جو مدینہ منورہ میں تھے تو جس طرح کھایا کرتے ویسے ہی انداز، وہی سادگی، تو بہت منکسر المزاج، بہت عاجزی والا انداز، اور زندگی کا انداز وہی غریبوں والا انداز، مسکینوں والا انداز، یہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا ہے۔ جبکہ لشکر جب ان کا آتا تو یہودی کانپ اٹھتے
اور ملک فلسطین فتح ہوتا اور پھر بڑے بڑے ممالک فتح کرتے، اور پھر یہ وہی صحابی رسول ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جن کو نامزد کرتے ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کیا تھا این ملک شام کی جنگ کے وقت میں، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ معزول ہونے کے بعد حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اس کا چارج لیا، فوجی سپہ سالار لشکر اسلام کے، اور پھر انہوں نے جنگ کی اور اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ تو بڑا علاقہ جو فتح ہوا اسلام کے اندر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مبارک دور میں، اس میں حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ملک شام کے ایک علاقے کے اندر تھے، فلسطین کی سرحد پر اور جارڈن کی سرحد پر، وہاں پر آپ تھے۔ اس وقت میں طاعون پھیل گیا، تو 18 ہجری تھی، اس وقت میں آپ نے بڑے پیمانے پر 400 اونٹوں کے اوپر بہت سا اناج قحط سالی کے اندر بھیج دیا۔ قحط سالی میں آپ نے بہت سا مال مدینہ منورہ بھیجا، اس کے بعد پھر طاعون کا مرض آ گیا۔ اس طاعون کے مرض کے اندر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بڑے فکر مند ہوئے کہ کہیں ابو عبیدہ بن جراح وہاں پر طاعون کے مرض میں انتقال نہ کر جائیں۔ انہوں نے فوری سے ایک خط لکھا اور خط اپنے قاصد کو دے کر بھیجا اور فرمایا کہ جائیں اور جا کر ابو عبیدہ بن جراح کو دیں، نہ رات کا انتظار کریں نہ دن کا انتظار کریں، بہت تیزی کے ساتھ خط لے جا کر وہاں پر پہنچا دیں۔ قاصد نے بغیر پانی پیے جیسا جانا ہوتا ہے، اتنا تیزی کے ساتھ مدینے سے گھوڑا دوڑاتا ہوا بارڈر پہ پہنچا، فلسطین اور جارڈن کا جو بارڈر ہے اس جگہ پر، اور جا کر حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین کا خط پیش کیا۔ اس خط کو انہوں نے کھولا اور اس خط میں لکھا تھا کہ ابو عبیدہ بن جراح کے لیے عمر بن خطاب کی طرف سے یہ خط ہے، اور بعد السلام قرآن اللہ کی حمد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بعد انہوں نے اس خط میں لکھا تھا کہ یہ خط اگر صبح میں مل جائے تو شام ہونے سے پہلے پہلے اپنی جگہ چھوڑ کر مدینہ آ جائے، اور اگر یہ خط شام میں مل جائے تمہیں تو شام ڈھلنے سے پہلے پہلے وہاں سے نکل جائیں اور پھر مدینہ آ جائیں۔ تو مدینہ منورہ فوری طور پر آنے کا حکم دے کر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح کو خط لکھا۔ انہوں نے خط پڑھ کر اس وقت میں جواب میں خط لکھا، اور اس خط میں لکھا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ آپ مجھے مدینہ منورہ کیوں بلا رہے ہیں، لیکن میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کروں گا، سنت پر عمل کروں گا۔ اس وقت طاعون کا مرض ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے نکل کر مدینہ آ جاؤں اور یہاں کی اس مرض سے اپنے ساتھیوں کو چھوڑ آؤں، تو یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے وبائی مرض کے وقت میں اپنی جگہ چھوڑ کر جانے سے منع کیا، لہٰذا میں اب یہ جگہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں یہیں پر رہوں گا۔ اس طرح سے انہوں نے خط لکھ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا دیا۔ قاصد واپس آیا خط لے کر، تو جیسے ہی وہ خط آیا صحابہ کرام کا جھرمٹ تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خط پڑھ کر زار و خطار رونے لگے، تو انہیں دیکھ کر صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے، کیا ابو عبیدہ بن جراح دنیا میں نہ رہے؟ تو اس وقت انہوں نے اپنے آنکھ سے اشک پوچھتے ہوئے فرمایا تھا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نہیں، ابو عبیدہ بن جراح حیات ہیں، لیکن عنقریب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ انہوں نے اس چیز کا انتخاب کیا کہ میں نبی کی سنت پر عمل کروں گا اور اپنی جگہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس طرح سے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ایک وبائی مرض جو پھیلا ہوا تھا، اس مرض میں ایک سے مرض دوسرے کو لگ کر بیماری پھیل جانے کا، طاعون کا جو مرض ہوتا ہے وہ ایک جیسے پلگ کا مرض ہے، ویسے ہی طاعون کا مرض ہے۔ آبلے آ جاتے ہیں پورے جسم پر، بڑے بڑے پھوڑے آ جاتے ہیں، آبلے موٹے موٹے آ جاتے ہیں، اور اس سے آدمی انتقال کر جاتا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص اس حال میں جہاں پر مرض پھیل جائے وہ اپنی جگہ پر قائم رہا اور نہیں گیا وہاں سے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہید کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اس شہادت عظمیٰ پر پہنچنے والے کوئی اور نہیں، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہے۔ جب بھی ایسا مرض پھیل جائے جس میں وبائی مرض ہوتا ہے، ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے چوتھے کو تیزی کے ساتھ مرض پھیلتا ہے، تو وہ ٹائم پر اپنی جگہ پر رہنا، دوسری طرف نہیں جانا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے شہادت کے منصب پر فائز ہونے والے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہے۔
حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو آپ کے بھائی ہے، انصاری ہے، یہ مہاجر صحابی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باہمی اخوت کے رشتے میں جوڑ دیا تھا صحابہ کو. تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو انصاری صحابی ہے، ان کو رشتے اخوت میں باندھ دیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ وہ صحابی ہیں جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ملک شام کے اس علاقے میں تھے جہاں پر قحط تھا، تو انہوں نے اپنا نائب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بنایا اور بنا کر دنیا سے رخصت ہوئے. اب ان کا کفن کا انتظام، نماز جنازہ کا انتظام حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کیا. نماز جنازہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، اور پڑھانے کے بعد وہیں پر اس علاقے میں فلسطین اور جارڈن کا جو بارڈر ہے آج کے حساب میں، وہیں پر آپ کی تدفین عمل میں آئی. اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے راہ پر ہمیں بھی چلنا نصیب فرمائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مقدم رکھنا، ان کی سنت کو مقدم رکھنا اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. یہ وہ صحابی ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پردہ فرمائے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے. فجر کی نماز میں فیروز ابو لولو نے حملہ کیا تھا اور آپ زخمی ہو گئے، اور اس کے بعد بعض صحابہ نے عرض کیا تھا کہ یا امیر المومنین، اب خلیفہ کے لیے آپ نام کسی کا نامزد کر دیں. تو اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر ابو عبیدہ باحیات ہوتے، مجھ سے پہلے پردہ نہ کیے ہوتے، تو میں یقیناً ابو عبیدہ بن جراح کو امیر المومنین بنا کر جاتا، خلیفہ کا نام ان کو دیتا، کیونکہ وہ امت کے امین ہے. تو ہر امت کے اندر ایک امین ہوتا ہے. اس امت کا امین حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے طریقہ کار پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے، ان کے طریقے پر زندہ رہنے، ان کے طریقے پر مرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ. تمام بھائیوں سے میں پرخلوص گزارش کروں گا کہ اس کو شیئر کر دیں تاکہ دیگر بھائیوں تک بھی یہ پیغام پہنچ سکے.